الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے لبنی ہی اپنے بیٹے کے لیے، وہو یعظہ اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ نہ تو شریک بنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کل تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سیدنا لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی، بہت دانا اور حکیم شخص تھے، اور وہ کیا تھی حکمت اور دانائی؟ وہ اللہ کا شکر تھا، اور اللہ کے شکر کے حوالے سے کل تفصیل سے بات ہو گئی کہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ ساتھ عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ شکر کا لغوی معنی قدردانی ہے۔ انسان کے لیے جب یہ استعمال ہو تو انسان کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ کے احسانات جو بے انتہا ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو انسان اللہ کے احسانات کے جواب میں انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے زبان سے، اور انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کہیں انسان کا قول اور فعل اس کے مطابق ہو۔ اور اگر شکر کا لفظ اللہ کے لیے آئے لغوی طور پر تو وہ اس کا مطلب قدردانی ہے، اور اللہ کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان جو اللہ کی مخلوق ہے جب وہ اللہ کے لیے عمل کرے اخلاص کے ساتھ تو اللہ اس عمل کو قبول کرے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ پھر اس کو انسان کا وہ عمل قبول کر کے انسان کو اس کی بڑی جزا دیں، تو یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا۔ عام طور پر جب وَإِذْ قَالَ آئے تو عام طور پر محذوف ہوتا ہے کہ اور یاد کیجئے اس وقت کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے، اور وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ نہ تو شریک بنا اللہ کے ساتھ یعنی کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس میں یا بنیا یہ جو شروع کا یا الف یا ہے، کھڑی زبر نظر آ رہی ہے جو اصل میں الف تھا، تو یہ یا ندا ہے کسی کو پکارنے کے لیے اے، اور یہ جو آخر کی یا ہے وہ یا ضمیر ہے، متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی، میں میرے کے معنی میں، اور درمیان میں جو بنئی ہے اس کا مطلب پیارے بیٹے۔ تو یا بنی اے میرے پیارے بیٹے، ایک یا بنیہ ہوتا ہے جیسے یہاں ہے، ایک یا بنیہ ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ واضح کیا ہے پہلے آپ کے سامنے، دونوں کی اصل کیا ہے؟ جی
استاد یہ واحد ہے اور وہ جمع ہے، یا بنین سے بنی، ہے وہ۔ ہاں یا بنیا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا یہ تھا؟ واحد ہے، واحد ہے یہ۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ابن، ابن تھا، تو پھر یا ابنی تھا، تو یا ابنی سے یا بنیا کیسے ہو گیا؟ تصغیر کا صیغہ ہے استاد۔ جی، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، بالکل ٹھیک۔ جی، تو تصغیر کیسے بنا؟ ابن سے تصغیر کیسے بنا؟ اور آپ نے بہت تفصیل سے بتایا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا، بس یہ ایک دو باتیں یاد رہ گئی تھیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے بہت تفصیل سے بتایا تھا اس بارے میں۔ جی جی، تو کیسے، کس کو یاد ہے کہ یہ تصغیر کیسے بنا ابن سے؟ اصل میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ ابن اصل میں بن ون ہوتا ہے، آخر سے واؤ گر جاتا ہے، تو پھر باقی با نون رہ جاتا ہے، تو شروع میں حمزہ وصلی لگا دیتے ہیں ابن۔ تو اصل میں اس کا روٹ ہے با، اس کا روٹ ہے با نون واو، تو بن ون سے اسم تصغیر فعیل کے وزن پر بنئی ون، تو بنئی ون اور آخر میں یا لگا دی جب، تو وہ واو اور یا کا ادغام ہو گیا، تو بنیہ بن گیا، اور پیچھے یا ہے ندا کے لیے، یا بنیہ، تو اس کا لفظی مطلب ہے اے میرے چھوٹے بیٹے، اسم تصغیر چھوٹے کا معنی ہوتا ہے یہاں۔ چھوٹے سے کبھی حقارت مراد ہوتی ہے، کبھی کسی کو چھوٹا کہہ کر حقیقی طور پہ اس کا چھوٹا ہونا مراد ہوتا ہے، کبھی چھوٹا کہہ کر کسی سے محبت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہاں محبت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یعنی اے میرے چھوٹے بیٹے، یعنی اے میرے پیارے بیٹے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے یا بنی، تو وہ اصل میں بنینا سے ہے، تو بنینا سے نون گر جاتا ہے، تو بنی یا اے میرے بیٹو اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اور وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، اور کیا کہہ رہے تھے؟ کیا ہے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ تو شریک بنا اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اس سے پتہ لگا، میں نے جیسے کل ذکر کیا تھا کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور وہ دانائی اللہ کا شکر تھا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ تو اس سے پتہ لگا کہ سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا جو عملی شکر ہے وہ ہے شرک نہ کرنا، یعنی توحید۔ تو جب سیدنا لقمان علیہ السلام اس کا حکم اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو خود اس پر عمل کیا ہوگا، اور پھر اپنے بیٹے کو اس کی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ سیدنا لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کے شکر گزار تھے، اور ان کی شکر گزاری کیا تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ خود شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے کہ شرک نہ کرو۔ خود موحد تھے پکے، تو دوسروں کو بھی توحید کا حکم دیتے تھے۔ تو توحید یہ سب سے بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ انسان خود بھی عمل کرے اور انسان دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، صرف نیکی کرنا خود، دوسروں کو حکم نہ دینا، تو یہ ناقص کام ہے۔ ایک انسان خود نیک ہو لیکن دوسروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا دیگر میل جول والوں کو انسان اچھی بات کا حکم نہ دے، تو وہ دین پہ پورے طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو
اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہاں خود نیکی کرنا ضروری ہے تو اسی طرح دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کر والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ سب انسان خسارے میں ہیں۔ اب اس خسارے سے کون مستثنا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو صرف ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے خسارے سے نکلنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے، جو 4 مرحلے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا، سب سے پہلے ایمان، پھر عمل صالح، پھر تواصی بالحق، پھر تواصی بالصبر۔ اگر ایک شخص صرف ایمان لاتا ہے، پہلا مرحلہ عبور کرتا ہے، باقی 3 مرحلے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ خسارے سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک شخص دوسرے مرحلے پر بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ زبان کے دعوے کے ساتھ وہ عمل صالح بھی کرتا ہے اپنی حد تک، تو اس نے 2 مرحلے عبور کیے ہیں، ابھی 2 مرحلے باقی ہیں، یہ شخص بھی نقصان سے بچا نہیں، یہ شخص بھی ابھی تک نقصان میں ہے، کیونکہ 2 چیزیں ابھی ان پر عمل نہیں کر رہا۔ اور اگر ایک شخص تیسرا کام بھی کر لے کہ خود بھی ایمان لائے اور پھر زبان سے بھی اقرار کرے اور پھر عمل بھی کرے اور پھر دوسروں کو تلقین بھی کرے حق کی، دوسروں کو بھی حکم دے، تو اس نے تیسرا کام کر لیا ہے، تیسرا مرحلہ عبور کر لیا، چوتھا مرحلہ بھی عبور نہیں کیا۔ اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ جب وہ دوسروں کو حکم دے گا تو پھر آزمائش آئے گی، تو اس آزمائش پہ اگر وہ صبر نہ کرے تو اس نے چوتھا مرحلہ اس نے ابھی سر نہیں کیا، ابھی وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہے، جب تک کہ وہ جو آزمائش ہے اس پر صبر نہ کرے۔ جب یہ چاروں کام کر لے گا، چاروں مرحلے عبور کر لے گا، تب پھر وہ خسارے سے نکلے گا۔ تو صرف زبان سے ایمان کا، اسلام کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور صرف عمل کر لینے سے، خود عمل کر لینے سے انسان خسارے سے نہیں نکلتا، جب تک کہ انسان دوسروں کو حکم نہ دے، اور جب دوسروں کو حکم دے گا تو آزمائش آئے گی، اس پہ صبر نہ کر لے۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام خود بھی سب سے بڑے موحد تھے، موحدین میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی کا حکم دیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان خود بھی نیکی کرے، انسان دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، اور پتہ لگا کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، شرک سے بچنا ہے، یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جس طرح انسان کو خود نیکی کی فکر کرنی ہے، تو انسان کو دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا، جیسے میں نے کہا، اور دوسروں میں سب سے پہلے اولاد آتی ہے۔ یہ کیا نیکی ہوئی کہ ایک انسان خود بھی نیکی کرے اور انسان دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، لیکن چراغ تلے اندھیرا والی بات ہو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو وہ حکم ہی نہ دے، بیوی بچوں کو اگنور کرے، وہ سارا اس کی دینداری، سارے اس کے دروس، سارے اس کی نصیحتیں وہ غیروں کے لیے ہوں، وہ خود بھی نیک ہو اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتا ہو، لیکن بیوی بچے جو ہیں ان کو وہ کہتا ہی کچھ نہ ہو۔ تو انسان پر اپنے بعد سب سے پہلے بیوی بچوں کی ذمہ داری آتی ہے۔ تو ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق، دوسروں کو حق کی وصیت کرنا، نیکی کا حکم دینا اور صبر کا حکم دینا، تو یہ جو دوسروں کو تواصی بالحق کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، تو دوسروں میں سب سے پہلے انسان کے رشتہ دار آئیں گے، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، بیوی بچے، وہ آئیں گے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی علانیہ تبلیغ شروع کی، تو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے قریبی خاندان والوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کا کام شروع کیا تو اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے انہیں دین کی دعوت دی۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اور یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید کی دعوت دی۔
تو سب سے پہلے بدبخت ابو لہب کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گالی دی، برا بلا کہا اس نے، اور کہا کیا ہمیں اس کام کے لیے اکٹھا کیا تھا، ہمارے بتوں کی مخالفت کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری صورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو سب سے پہلے کس کو حکم دینا ہے نیکی کا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچے۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوسروں کو حکم میں سب سے پہلے اہل و عیال آئیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور آیت میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر خود بھی ڈٹ جائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود نماز پر ڈٹنے سے، خود نماز پڑھنے سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، جسے پتہ لگا کہ دوسروں کو نیکی کے دعوت دینے کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسروں میں سب سے پہلے گھر والے آتے ہیں، بیوی بچے آتے ہیں۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پہ ڈٹ جائیے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، رسول نبی تھے، اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی تربیت، خود نیکی کرنے کے بعد، خود دین پر عمل پیرا ہونے کے بعد، سب سے پہلے جو دوسروں کو دعوت دینی ہے اس میں بیوی بچوں کو۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، نیک لوگوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ صرف خود نیک نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اپنے خاندان والوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، اپنے خاندان والوں کی نیکی کے لیے بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ یہ سیدنا لقمان علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا، وہ کتنے دانا تھے، کتنے حکیم تھے، کہ وہ شکر گزار تھے، اور پھر جو اس کی عملاً جو اللہ نے مثال پیش کی ہے، تو وہ سب سے پہلے مثال یہ پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو انہوں نے شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے، اور یہ بھی پتہ لگا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کیا ہے۔ ایک ایک آیت میں آپ گہرائی میں جائیں، 10 100 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے آیت میں، چھوٹے سے جملے میں اتنے مسئلے، اتنے نقطے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، وہ والی بات۔ تو بعض دفعہ ایک آیت ہوتی ہے، ایک آیت کے اندر اتنی گہرائی اور اتنے پہلو ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا، جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، کہ سب سے بڑی دانائی اللہ کا شکر ہے، اور سب سے بڑا شکر اللہ کا، زبانی شکر اور عملی شکر، وہ اللہ کی توحید ہے، اور انسان خود بھی توحید پر عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی حکم دے، اور دوسروں میں سب سے پہلے بیوی بچے آئیں گے، اور بیوی بچوں کی تربیت میں ہمارے ہاں تو ہم بیوی بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بچوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جی کس اچھے اسکول میں پڑھا لیں، لاہور گرامر اسکول میں، بیکن ہاؤس میں، فلاں جگہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ صبح بچوں کو اٹھانا ہے، اسکول جانا ہے انہوں نے، اگر وہ ٹائم پہ نہیں اٹھیں گے تو اسکول کیسے جائیں گے؟ رات ٹائم پہ سلانا ہے، نہیں ٹائم پہ سوئیں گے تو پھر صبح جلدی کیسے اٹھیں گے؟ اگر صبح جلدی نہیں اٹھیں گے تو اسکول کیسے ٹائم پہ جائیں گے؟ اکیڈمی کا ٹائم، فلاں ٹائم، فلاں ٹائم۔ تو دین کدھر ہے؟ بچوں کی دینی تربیت کس نے کرنی ہے؟ بچوں کو دین کس نے سکھانا ہے؟ توحید کے بارے میں کس نے بتانا ہے؟ شرک
کتنا منحوس ہے، اور شرک کی نحوست کتنی زیادہ ہے کہ شرک کرنے والا جنت کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ کیا چیز شرک ہے، کیا چیز شرک نہیں ہے، اور توحید کے تقاضے کیا ہیں، یہ باتیں بچوں کو کس نے سکھانی ہیں؟ اگر یہ ماں باپ کو نہیں پتا ہوگا تو ماں باپ بچوں کو کیسے آگے سکھائیں گے؟ سب سے پہلے ماں باپ کو سیکھنا ہوگا۔ اور یہ یعنی ایسا ایک چیپٹر ہے یہ عقیدے کا کہ اس کے بارے میں ہم بالکل ہی غافل ہیں۔ ہم میں سے کسی کو احساس ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ کہ شرک کتنی بڑی نحوست ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں شیطان نے ورغلایا ہوا ہے کہ بس یہ امت محمدیہ میں شرک نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا وسوسہ کیا ہوگا شیطان کا، جس کا سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ جی اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام، جلیل القدر رسول پریشان رہا کرتے تھے اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، شرک کے بارے میں پریشان رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ شرک کتنا منحوس ہے اور شرک سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ شرک تو پتہ نہیں لگتا، انسان کے اندر ڈر آتا ہے، شرک اخفا فیکم من دبیب النمل۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ شرک تو ایسے چپکے سے ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، جیسے چونٹی کی چال، چونٹی چل رہی ہوتی ہے ہمیں آواز نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں لگتا، بلکہ ہمارے جسم پہ چڑھ جاتی ہے ہمیں پھر بھی پتہ نہیں لگتا۔ وہ تو تب پتہ لگتا ہے جب وہ چٹکی کاٹتی ہے، تو کاٹتی ہے تو پتہ لگتا ہے، ہم پھر جھٹکتے ہیں چونٹی کو جب وہ کاٹتی ہے، جب نہیں کاٹتی تو نہیں پتہ لگتا۔ اسی طرح شرک اندر آ جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ صحابہ کرام کو آپ نے سمجھایا کہ کس طرح اپنا جائزہ لینا ہے، اور کس طرح اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور کس طرح دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا۔ یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ اپنے صحابہ کرام کو، وہ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی کہ ایک تو صحابہ کرام کو بالعموم جنت کی بشارت دے دی گئی، اللہ کی رضامندی کی بشارت دے دی گئی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، بالعموم صحابہ کرام کے لیے جنت ہے۔ پھر وہ صحابہ کرام کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، ایک ہی حدیث میں 10 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ وہ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ جو بالعموم بھی جنت کی بشارت ان کو ملی، اور بالخصوص بھی جنت کی بشارت ملی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ملی، وہ اپنے بارے میں شرک سے ڈرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام۔ اور وہ نبی، وہ رسول جن کو اللہ نے جن کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے ہمیں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، وہ ابراہیم جو یک طرفہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی حنیف ہے، شرک سے دور تھے، ایک اللہ سے تعلق والے تھے۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شرک سے کتنا ڈرتے تھے کہ اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شرک سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، اور صرف اپنے بارے میں دعا نہیں کرتے تھے، اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ قرآن کریم میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے سورہ نحل میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی دعا ہے کہ اے اللہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، یعنی شرک سے بچا لے۔ تو ہمیں ہماری دنیا کی اور دنیاوی ترقی کی بڑی فکر ہے، اور ہمیں ہمارے دین کی فکر نہیں ہے، توحید شرک کی فکر نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود توحید شرک کی فکر کرنی ہوگی،
اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ صرف انسان ایک دفعہ پڑھ نہیں دیتا لا الہ الا اللہ، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے پورا. اس کے حقوق ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے 8 حقوق ہیں. تفصیل سے سمجھنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے. العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقك اللہ لمن احب. 8 حقوق ہیں لا الہ الا اللہ کے، جس میں علم ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا یقین ہونا چاہیے. جو بندہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ایک بندہ یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے، ایک دفعہ یقین کے ساتھ پڑھے تو جنتی ہو جاتا ہے. صحیح حدیث ہے مبارک. قبول کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، قبول کر لے اس کو. والانقیاد، وہ جھک جائے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق، اپنے آپ کو سرنڈر کر لے. لا الہ الا اللہ یہ ایک معاہدہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. یہ صرف ہم اللہ کو، ہم یہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم ایک اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانیں گے، اور اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے سرنڈر کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. والصدق، سچائی، سچائی کے ساتھ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے. العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ. اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے، محبت کے ساتھ. تو یہ یعنی باقاعدہ لا الہ الا اللہ کی تفصیلات ہیں، اس کی شرائط ہیں. سب سے بڑا عمل ہے لا الہ الا اللہ. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. شرک کے ساتھ جنت کے قریب نہیں پھٹک سکتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جنت میں جانے کا بنیادی ذریعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے. تفصیلات، ان تفصیلات کو سیکھنا ہوگا شرائط کے مطابق. اس کی شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا ہوگا. تب لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، اس کی شرائط پر عمل کرنے سے ہم اللہ کی جنتوں کے انشاءاللہ حقدار ہوں گے. یہ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے پاکیزہ درخت سے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی مثال ہے، جس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوتی ہیں. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. وہ ایک ایسا درخت ہے، یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے پاکیزہ درخت سے، کھجور سے. وہ ایسا درخت ہے کہ جو ہر زمانے، سدا بہار ہے، وہ ہر زمانے میں فائدہ دیتا ہے، اپنا پھل دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے. بندہ تھوڑا عمل کرے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے شرائط کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بندہ تھوڑا عمل کرے تو وہ تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، زیادہ عمل کرے زیادہ عمل بھی فائدہ دیتا ہے، سدا بہار فائدہ دیتا ہے. اور لا الہ الا اللہ نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل رائے گاہ ہے. اس پر پچھلے بعض لیکچر میں تفصیل سے بات ہو چکی. تو یہ وہ توحید ہے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام خود بھی اس پر عمل پیرا تھے، شرک سے بچتے تھے، اور اپنے بیٹے کو سب سے پہلے انہوں نے توحید کا سبق دیا. تو ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین سکھانا ہے، سب سے پہلے توحید سکھانی، سب سے پہلے اللہ کی معرفت دینی ہے. یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین آسمانوں پر ہیں، عرش عظیم پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. صحابہ کرام سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت دیتے تھے، اور اللہ کے بارے میں یہ بتاتے تھے، توحید کے بارے میں بتاتے تھے. دعائیں کرنی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچا. نماز کے بارے میں بچوں کو حکم دینا ہے، نماز کے بارے میں سکھانا ہے.
اور دعائیں کرنی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کس بات کی فکر تھی سیدنا لقمان علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن کریم کا یہ ایک من پسند موضوع ہے۔ قرآن کریم میں اس موضوع کو کئی دفعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں پریشان رہا کرتے تھے۔ دعا سکھائی ہمیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ عباد الرحمن کی عادات میں سے ایک عادت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ دین ان کا، وہ دین پر عمل کریں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے کہ اللہ ان کو بڑی نعمتیں دے دنیا کی۔ آپ کبھی اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی اور اولاد سے، جوڑے سے، اپنے اسپاؤس سے ہمیں جو دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ان کا دین مراد ہے، ان کا ایمان مراد ہے، ان کی توحید مراد ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے کوئی عہدے اور حکومتیں اور گورنری اور یہ مراد نہیں ہے، اس سے دین کا امام بننا مراد ہے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے وہ دین کے بارے میں، دینی تربیت کے بارے میں، اور سب سے پہلے توحید کے بارے میں اور نماز کے بارے میں۔ اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پتہ لگا کہ جب کسی کو نصیحت کرنی ہے تو پیار سے کرنی چاہیے، محبت سے کرنی چاہیے، نرمی سے کرنی چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ نصیحت کرنی ہے تو پیار کے ساتھ، یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ نہیں کہ صرف ہمارا اخلاق اور ہماری روا روی رواداری وہ غیروں کے لیے ہو، سب سے پہلے ہمارے اخلاق کے اور ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ۔ آپ بتائیے کہ اسلام کا کتنا بڑا حسن ہے کہ دعوت دینی ہے تو حسن خلق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے تب بھی یا بنیا پیارے بیٹے، کتنی محبت سے دعوت دی اپنے بیٹے کو۔ غیر کو دعوت دینی ہے بلکہ اللہ کے باغی کو اور سرکش ترین شخص کو دعوت دینی ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فرعون کو جا کے دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، اور کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، حسن سلوک کے ساتھ بات کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اور آگے جا کر فرمایا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ نرمی سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ کوئی لٹ نہیں مارنا ہوتا، کوئی جبر نہیں کرنا ہوتا، کوئی سر سے بوجھ نہیں اتارنا ہوتا۔ دعوت دینے کے لیے جو شرائط ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے، والموعظۃ الحسنہ، خیر خواہی کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی بحث و مباحثہ کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔ تو پیار کے ساتھ دعوت دی، نصیحت کی اپنے بیٹے کو، ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور پھر کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیسے کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک شے کو اس کے اصل مقام کی بجائے کسی اور مقام پر رکھ دینا۔ ہر غلط کام، چھوٹا غلط ہے، بڑا غلط کام ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔
यहाँ किसी ने सवाल किया है, शायद कल भी सवाल किया था हम्माद साहब ने। आ, नेक काम करना भी शुक्र है और हसर की वजह से लिनफ्सी ही है। तो नेक काम वालिदा वालिदैन के लिए सदका जारिया कैसे होगा? समझ नहीं आई ये सवाल, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख, ये जो पिछली आयत हमने जब पढ़ी थी ना, तो उसमें ये हसर की वजह से इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि जाहिर सी बात है, जब वालदेन के लिए सदका जारिया, जब कोई उसकी औलाद में नेक अमल करते हैं तो सदका जारिया की शक्ल में जो वालदेन को भी उसका हिस्सा जा रहा होता है और अच्छा अच्छा, उसका अब सवाब समझ मिलता है। आया। अब मुझे समझ आई, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान नेकी करता है तो नेकी का फायदा इंसान की जात को होता है, और हसर से पता लगा इंसान की जात को ही होता है, किसी और को नहीं होता, और नुकसान भी इंसान की जात को होता है। तो फिर किसी इंसान की नेकी का फायदा उसके वालिदैन को कैसे पहुंचेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 शेख जी। तो मुझे बताइए इसका क्या जवाब है? इसका बड़ा आसान जवाब है, कौन जवाब देगा? कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान की नेकी वो इंसान के लिए है, और ये हसर है उसका, इंसान की नेकी का फायदा इंसान की जात को होता है, सिर्फ उसकी जात को होता है, इसका मतलब है गैर को नहीं होता। तो फिर अच्छा सवाल है कि फिर औलाद की नेकी का सवाब फिर सिर्फ औलाद को होना चाहिए, फिर वालिदैन को क्यों होता है? क्या जवाब है इसका? हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक। असल अस्सलाम में वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। उस्ताद, मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि जैसे खुद को यानी उसको वो होगा तो अल्लाह ताला ने ही तो हुक्म दिया है वालिदैन के साथ उसने सुलूक का, तो उसकी नेकी भी तो उसी को मिलेगी ना, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह का है कि उनके साथ एहसान, चाहे वो मुस्लिम ना भी हो, उनके साथ एहसान का रवैया होना चाहिए, और वो उसके अपने फायदे के लिए। नहीं, ये सवाल नहीं है, हमारे साहब का सवाल ये है, ये नहीं कह रहे कि वालिदैन के साथ एहसान सलूक, वालिदैन के साथ एहसान सलूक की बात नहीं हो रही। सवाल ये है कि अगर एक बच्चा नेकी करता है औलाद, तो उसका सवाब वालिदैन को भी पहुंचता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमें यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र करता है तो वो सिर्फ अपने नफ्स के लिए शुक्र करता है। और हमने कल तफसील से बात की थी कि ये हसर है, यानी इंसान की नेकी का फायदा सिर्फ इंसान की जात को होता है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर औलाद नेकी करे तो उसका फायदा उसके वालिदैन को पहुंचता है? हालांकि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि हर इंसान की नेकी का फायदा सिर्फ उसी को पहुंचेगा। तो फिर इंसान की नेकी का फायदा उसके वालिदैन को कैसे पहुंचे? ये तो हसर से निकल गया फिर। तो इसका जवाब दिया है हन्ना ने। उसने जवाब ये दिया है कि जब बच्चा नेकी करता है औलाद, तो उसकी नेकी में वालिदैन का हिस्सा होता है, वो तो वालिदैन की अपनी नेकी है। यानी अगर औलाद नेकी करे तो औलाद की नेकी वो वालिदैन को उसका सदका जारिया मिलता है। कब सदका जारिया मिलता है? तब जब वालिदैन ने औलाद की अच्छी तरबियत की हो। अगर औलाद नमाज पढ़ेगी तो क्या ख्याल है, औलाद की नमाज का औलाद को तो फायदा होगा। वो मैं यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो शुक्र करता है तो अपने आप के लिए शुक्र करता है। अगर किसी का बेटा नमाज पढ़ रहा है, किसी का औलाद नमाज पढ़ रही है, उसका औलाद की नमाज का फायदा औलाद को पहुंचा, क्योंकि उसका अमल है, तो उसके अमल का फायदा उसको तो पहुंचेगा। लेकिन औलाद की नमाज का फायदा माँ बाप को भी पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान की नेकी का फायदा सिर्फ इंसान की जात को पहुंचता है, इसलिए पहुंचेगा माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप ने हुक्म दिया था औलाद को कि तू नमाज पढ़। तो औलाद का नमाज पढ़ना ये सिर्फ औलाद की नेकी नहीं है, ये माँ बाप की नेकी भी है। जब ये माँ बाप की नेकी है तो औलाद की नेकी का फायदा माँ बाप को पहुंचता है, क्योंकि माँ बाप ने सिखाया है। और अगर माँ बाप ने ना सिखाया हो फिर नहीं पहुंचता। तो हम बात साहब समझ आइए आपको कि वालिदैन को औलाद की नेकी का सवाब इसलिए पहुंचता है, और औलाद की नेकी वालिदैन के लिए इसलिए सदका जारिया है कि औलाद ने तरबियत की है। अगर माँ बाप ने तरबियत की औलाद की, अगर माँ बाप ने औलाद की तरबियत नहीं की, माँ बाप गुनाहगार हैं, काफिर हैं, फिर औलाद की नेकी का फायदा माँ बाप को नहीं पहुंचता। औलाद की नेकी का सवाब माँ बाप को तब पहुंचेगा, माँ बाप के लिए तब सदका जारिया होगा, जब माँ बाप ने उसको सिखाया होगा औलाद को। और बिल्कुल इसी तरह
शागिर्द कोई काम करे तो उसका सवाब उसके असातिज़ा को पहुंचता है, पूरी उम्मत जो काम करे उसका सवाब हमारे नबी को पहुंचता है। तो वो क्यों पहुंचता है? हालांकि हमारी नेकी का सवाब सिर्फ हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, हिस्सा है उसमें। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोई भी कत्ल करता है तो उसका वबाल काबिल को पड़ता है, क्योंकि काबिल ने कत्ल शुरू किया था, उसका अंदर हिस्सा है। तो सिर्फ हमारी बुराई का वबाल हम पर नहीं पड़ता, जिसने हमें ये सिखाई, जिसने ये काम किया और हम भी उसको देखकर ये काम कर रहे हैं, तो उस पर भी उसका असर पहुंचेगा। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लोगों के अमाल भी लिख लेते हैं और उन अमाल के असरात भी लिख लेते हैं। क्लियर है हमाद साहब? जी शेख। तो शेख इसका मतलब ये हुआ बुनियादी तौर पे उनको वालिदैन को जो सदका जारिया की शक्ल में सवाब पहुंचता है वो उनकी तरबियत की वजह से पहुंचता है जो जी उन्होंने जी अपनी औलाद की होती है, जी ना कि बिल्कुल। उनके स्पेसिफिकली उनके अमाल की वजह से। नहीं नहीं, ये तो उनकी तरबियत की वजह से पहुंचता है। अगर माँ बाप ने औलाद की तरबियत ही नहीं की, माँ बाप, और देखें, माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम नमाज ना पढ़ो या दाढ़ी काट दो, या बेटी से कहते हैं हिजाब ना करो। अगर बेटी हिजाब करेगी तो तो क्या समझते हैं, वालिदैन को सवाब पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? अगर वालिदैन कहते हैं शिर्क करो, जैसे आगे आ रहा है, वालिदैन मुशरिक हैं, औलाद से कहते हैं शिर्क करो, औलाद जो है ना वो शिर्क नहीं करती, वो तौहीद पर अमल पैरा है, तो बताइए वालिदैन को सवाब पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो जी शेख, समझ आ रही। औलाद के नेकी का सवाब वालिदैन को तब पहुंचता है जब वालिदैन ने उसका हुक्म दिया हो, तरबियत की हो, मरने के बाद भी पहुंचता रहता है। क्योंकि एक एक चीज तो वालिदैन ने सिखाई होती है। अल्लाह कहना तो वालिदैन ने सिखाया है, नमाज पढ़ना तो वालिदैन ने सिखाया है, एक एक अच्छी बात तो वालिदैन ने सिखाई है। तो वालिदैन को इंसान की नेकी का अजर क्यों नहीं पहुंचेगा, अगर उनका उसमें हिस्सा है तो। जी मिस हिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर अगर वालिदैन दीन पे अमल पैरा ना हो लेकिन बच्चा दीन पे अमल करे तो क्या हाँ, तब भी उनकी नेकी का स्वाब वालिदैन को पहुंचेगा? देखिए वालिदैन के अंदर हिस्सा होगा, किरदार होगा तो पहुंचेगा ना, अगर नहीं होगा तो कैसे पहुंचेगा? इंसान को इंसान की नेकी का बदला पहुंचता है। नेकी असल में क्या है? नेकी सिर्फ ये नहीं है मैं नेक अमल करूं। अगर मैं किसी को नेकी का हुक्म दूं, अगला बंदा अमल करे, वो भी मेरी नेकी है। दालु अलल खैरि कफाइलिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि किसी को खैर की दलालत करने वाला, किसी को खैर के बारे में बताने वाला, वो भी नेकी करने वाले की तरह है। अगर एक अगर मैं किसी को अच्छी बात बताता हूँ, अगला बंदा मेरी अच्छी बात बताने से, आप लोग अमल कर लेते हैं मेरी कोई बात बताने से, तो मुझे उसका अजर पहुंचेगा, इसलिए कि वो आपके अमल का अजर मुझे नहीं पहुंचता, वो मेरा अमल है कि वो अल्लाह की तौफीक से मैंने आपको बताया, तो उसका अजर मुझे पहुंचेगा। आप आगे बताएंगे, अगले लोगों का अजर आपको पहुंचेगा। अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा, सही मुस्लिम की हदीस है। और लोग इसका बड़ा गलत मतलब समझते हैं, बिदत हसना और बिदत सैया, इससे मुराद यही है जो अभी बात हो रही है। जो इस्लाम में कोई अच्छी सुन्नत जारी करे, यानी कोई अच्छा ऐसा काम करे कि जो लोग नहीं कर रहे, तो वो एक अच्छा काम है, तो वो काम करता है, तो उस काम को देख कर दूसरे लोग भी अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसका अजर उसको भी मिलेगा, और उसको देख देख कर जो बंदा भी उस चीज पर अमल करेगा उसको उसका अजर मिलेगा। तो ये ग्रुप है सहेलियों का, तो वो पर्दा नहीं करती, हिजाब नहीं करती, उनमें से एक पर्दा शुरू कर देती, हिजाब शुरू कर देती है, दूसरों को समझाती है, उसके समझाने से दूसरे भी हिजाब करना शुरू कर देती हैं, तो उन सब के हिजाब करने का अजर इसको मिलेगा जिसने समझाया। अगर उसने जबान से नहीं कहा, उसने हिजाब करना शुरू किया, उसके अमल को देखकर किसी ने कहा कि ये तो बड़ी नेकी कर रही है, इस गे गुजरे दौर में भी ये दीन पर अमल कर रही है, जब ये कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए, उसको देखकर किसी ने हिजाब करना शुरू कर दिया, तो उसका अजर भी उसको मिलेगा।
من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها. اسی طرح جو بندہ برائی جاری کرتا ہے، ہم نے پچھلے دنوں پڑھا لہو الحدیث کے بارے میں، گانا بجانا اور موسیقی اور جس کے بارے میں ایک بندہ معاشرے کے اندر ایک غلط کام شروع کرتا ہے، وہ کسی کو اس غلط کام کا حکم دے یا کسی کو حکم نہ دے، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی وہ غلط کام شروع کر دیں. ایک بندہ غلط فیشن شروع کرتا ہے دین کے خلاف، فحاشی والا، دوسروں کو کہے یا نہ کہے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی وہ فیشن شروع کر دیں، تو ان سب کا وبال اس شخص کو بھی ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں وہ تو اس کا وبال انہی پر ہوگا جو کر رہے ہیں، کیونکہ ومن ضل فإنما يضل علیہا، گمراہی کا وبال صرف گمراہی کا کام کرنے والے پر ہوتا ہے. نہیں، کسی کو گمراہی کی دعوت دینا، چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو، وہ بھی ایک عمل ہے، اس کا بھی وبال ہے. اس کو کہتے ہیں آثار. یعنی اگر پیرنٹس حجاب کے اگینسٹ ہیں تو بیٹی کے اس عمل کا صدقہ ان کو نہیں ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ تو کہہ رہے ہیں کہ پردہ نہ کرو اور بیٹی اللہ سے ڈر کر پردہ کرتی ہے تو وہ اس کے پردہ کرنے کا اجر ماں باپ کو ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماں باپ اگینسٹ ہیں تو کیسے ہوگا؟ اس کو بالکل اس طرح سمجھیں کہ اگر ماں باپ شرک کا حکم دے رہے ہیں، کافر ہیں، بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ بچوں کے مسلمان ہونے کا اجر ماں باپ کو پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. تب اجر پہنچتا ہے جب کسی کا اس کے اندر کردار ہے، تب اجر پہنچتا ہے. اس استاذ صورت ایسا میں بھی ہوتا ہے نا کہ والدین خود تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دین کا بہت چھوٹا سا علم ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں ان کے بچے دین میں تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کو زیادہ فرق سمجھ میں آئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ماحول فراہم کرتے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے کہ آپ فلاں مدرسے میں جا کے پڑھیں، اور گھر میں کہتے نہیں، لیکن وہ ماحول ایسا بنایا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بھی ان کو اس کا اجر تو ملے گا. جی جی بالکل ملے گا. دیکھیے، بچوں کے لیے بچوں کی اچھی تربیت یہ سب سے بڑا احسان ہے جو والدین اپنے بچوں پر کرتے ہیں. اگر والدین خود ایک اللہ کی نعمت حاصل نہیں کر سکے، وہ کہتے ہیں ہم محروم رہ گئے، ہم بچوں کو کیوں محروم رکھیں، بچوں کے لیے ماحول بناتے ہیں، بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، خود پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بچوں کی دینی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سارا بچوں کا ایک ایک عمل کا اجر ماں باپ کو ملے گا. دیکھیے، ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ ایک چیز بناتے ہیں، ایک عام چیز، تو وہ آپ نے بنائی ہوتی ہے. آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، آپ ایک بچے کو انسان بنا رہے ہیں، اچھی تربیت دے رہے ہیں. یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور والدین کا جو اسلام میں مقام ہے وہ اسی لیے اتنا زیادہ ہے اگر وہ اچھے ہوں تو. اور اگلی آیت بھی اسی بارے میں ہے. وقت ختم ہو گیا، میں اسی پر بس کرتا ہوں، کل انشاءاللہ پڑھیں گے. تو والدین کو اولاد کا اجر تب ملتا ہے جب والدین کو اس میں کردار ہو، کسی بھی اعتبار سے. اگر کردار نہیں ہے پھر نہیں اجر ملتا. اس صورت میں مغفرت کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، جی والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی. اگر کفر پر ان کی وفات نہ ہوئی ہو تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی. ماں باپ سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے تو اولاد کا کام ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے وہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہمیشہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے اندر اس دعا کو شامل کر لیجیے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. زندہ ہوں تو ہدایت کی دعا بالکل کرنی چاہیے. جی مس ہبہ. استاد محترم، کس ایج میں بچوں کی دینی تربیت کرنی شروع کی جائے؟ یہ کس ایج سے آپ جی بتائیے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب تو حدیث میں موجود ہے. وہی بچپن سے 7 سال والی عمر والا. شروع سے ہی کرنی چاہیے. شروع سے کرنی چاہیے. یعنی حدیث میں ہے 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا حکم دو. نماز بالغ ہونے پر فرض ہوتی ہے 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر میں، لیکن 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دو. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، ان کی خوابگاہیں الگ کر دو، بستر الگ کر دو. صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، روزہ رکھنا سکھاتے تھے بچوں کو بڑے ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے. اور بچے روتے تھے، بھوک لگتی تھی تو ان کو کھلونے وغیرہ دے دیتے تھے کہ وہ اس میں مگن ہو جائیں. ان کو بتاتے تھے دین کا ایک حکم ہے روزہ رکھنا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اور قرآن بھرا پڑا ہے
یہی میں نے آج آپ کو کچھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، بچوں کی دینی تربیت کتنی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، بچوں کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ عرش عظیم پر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت بتاتے تھے۔ چھوٹی عمر سے 2 سال 3 سال بچے بولنا شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے بچوں کو اللہ سکھائیے، لا الہ الا اللہ سکھائیے، بچوں کو بتائیے اللہ سب سے بڑا ہے، بچوں کو بتائیے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ سب سے اچھے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، شیطان برا ہے، ہمارا دشمن ہے، ہر برائی کو شیطان کی طرف منسوب اس کی نسبت شیطان کی طرف کریں اور شیطان کی نفرت بچوں کے دلوں میں ڈالیں، اور سب سے پہلے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کی عظمت ڈالیں، اللہ کی توحید ڈالیں، اللہ جو ہے وہ ہم اوپر ہیں، بتائیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بچوں سے پوچھیں، بچے کہیں کہ آسمانوں پر۔ میں اپنے بچے کو بتاتا تھا، بیٹا یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، چھوٹی عمر سے 2 سال 3 سال بچے، بیٹا کدھر ہیں اللہ تعالیٰ، بچے کہتے تھے آسمانوں پہ، ان کو بتاتا تھا، وہ اشارہ کرتے تھے اوپر، تو وہ میرا ایک بچہ بڑا ہوا تو وہ بعد میں کہتا ہے کہ بابا مجھے یہ لگتا تھا آپ کہتے ہیں کہ چھت پہ ہے، میں سمجھتا تھا چھت پہ اللہ تعالیٰ کہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے، بچپن سے عقیدے کی تربیت کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے دینی تربیت اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عظمت ہے، شیطان کی دشمنی، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، بچپن سے سکھانا ہوگا، بچپن سے تربیت کرنی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔